ہمارے اس ملک کی ایک مایہ ناز عوامی قومی و ملی شخصیت حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم، جو ہمارے پورے ملک کے علماء کے لیے ایک ماڈل اور ایک رہنما ہے۔ آپ نے خدمت خلق کے لیے صفا بیت المال کے نام سے آپ نے جو شعبہ شروع کر کے پورے ملک کے اندر خدمت خلق کی جو نظیر اور مثال پیش کی ہے، وہ آنے والے علماء کے لیے بالخصوص اور نوجوان نسلوں کے لیے ایک رہبر اور ایک رہنما ہے۔ اور دوسرا، منبر و محراب فاؤنڈیشن کے نام سے ہر جمعہ حضرات خطبہ اور ائمہ کے لیے خطبہ جمعہ کا مواد فراہم کرنا، وہ بھی منظم طریقے سے منبر و محراب فاؤنڈیشن کے عنوان پر آپ نے مستقل ایک شعبہ قائم فرمایا اور حضرات علماء کو اس کی خدمت کے لیے لگوایا، اور آپ کی سرپرستی میں بھی الحمدللہ پورے منظم طریقے سے پورے ملک کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے۔ اس سے حضرات علماء اور خطبہ مستفید ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر حضرت مولانا غیاث الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم کا نام اسم گرامی علماء میں، عوام میں، نوجوانوں میں اور بالخصوص خدمت خلق کے شعبے میں جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ حضرت والا کے نام سے ناواقف ہوں۔ ہماری حقیر سی دعوت پر ماہر القرآن ایوارڈ 2025 کے اس فائنل مسابقے میں آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا کہہ کر استقبال کیا جاتا ہے۔ ترتیب کا اعلان انشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی فرمائیں گے۔ محمد شارف صاحب 6 نمبر ہے، محمد شارف صاحب ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ حبیب اللہ خان صاحب 7 نمبر، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ 8 کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب الحسن، آسام سے آئیے، یہ چھوٹے ننے ماشاءاللہ۔ 8 اور 9 نمبر ہے محمد سلیم صاحب مہاراشٹر ماشاءاللہ، نمبر 9، بہت اچھے۔ انشاءاللہ 5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مسابقہ پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ جو ترتیب ہے نمبر 6 والے جلد سے جلد فارغ ہو جائیں ضروریات سے اور پوری طرح اطمینان سے تشریف رکھیں، جیسے ہی نام پکارے تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ اپنی تلاوت پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مسابقے کی آخری کڑی ہے۔ یہ بقیہ 4 مساہمین پارٹیسپینٹس انشاءاللہ اپنا مظاہرہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو مسابقہ تقریباً 4 مہینے سے چل رہا ہے وہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد نتائج کے اعلان کے لیے کل بعد نماز مغرب تک آپ لوگوں کو انتظار کرنی ہے انشاءاللہ۔ تمام نے اپنے اپنے طور پر گیسنگیں کی ہوگی، اندازہ لگایا ہوگا کہ انہوں نے اچھا پڑھا، انہوں نے اچھا پڑھا۔ اگر یہی گیسنگ رزلٹ میں تبدیل ہو جانی ہے تو پھر حکم حضرات کی ضرورت یہاں پر نہیں رہے گی۔ حکم حضرات وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو عام طور سے ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے یا جس طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ جہاں ان کے حفظ کی طرف سب کی نظر ہے تو حفظ کے ساتھ لہجہ بھی اس کے اندر بہت بڑا معنی رکھتا ہے، اور آواز بھی اس کے اندر بہت بڑا دخل ہے ٹاپ 3 میں آنے کے لیے۔ اور تمام سے بڑھ کر تجوید جو ہے بہت اہم ضروری ہے۔ تجوید نہیں ہے، تجوید کی غلطیاں اگر ہو جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو عام طور سے کبھی پریشر میں جو ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، تو وہ غلطیوں کے نمبرات بھی کبھی آدھا کبھی 1 نمبر کٹ جاتا ہے، جو ہے آگے پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بقیہ جو مسائمین ہیں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ ماشاءاللہ اب تک کا جو پرفارمنس رہا وہ بہت ہی بہترین رہا ہے۔ قاری صاحب جو ہمارے استاد القراء حضرت محمد علی خان صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی پتے کی بات ارشاد فرما کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں کہ آدمی جو مشق کیا ہوا روزانہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ آیت تلاوت کرتے ہوئے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے،
پھر یاد آ رہا ہے تو یہ تو ہمیں یاد ہے، پھر اچانک جو ہے وہ اس کو بھول جاتے، پھر پڑھ رہے ہیں. جو یہ مشق کیے ہوئے بار بار دہرانے والی آیتوں کا اگر یہ عالم ہے تو مکمل قرآن جو 6000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل ہے، 30 پاروں سے زیادہ اس کے اندر ہے، اور 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک ایک آیت یاد رکھنا یہ کہاں ہے، اس جیسی آیتیں کہاں ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھنا اور ہر سوال پر اس کا جواب دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑے اولو العزم دل گردے کی بات ہے. یہ بڑے دل گردے والوں کا کام ہے کہ یہ آیتیں یاد بھی رکھ رہے ہیں اور سوالات پر اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اور متشابہات کے سلسلے میں کیونکہ 5 منٹ کا وقت ہے، میں مجمع کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ متشابہات ہمارے معیار کی بلندی کی نشانی ہے. آج صرف حفظ کے مسابقہ کرا کے ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں دے سکتے. صرف تلاوت کرا کے اگر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دینا ہو، جو نمبرات کاٹنے کے جو اصول و ضوابط ہیں، تو اس حساب سے لگ بھگ 80% ہمارے پارٹیسپینٹ جو ہے فرسٹ کے حقدار بن جائیں گے. پھر اس میں تفریق کرنے کے لیے، ترجیح کے لیے، پریورٹی دینے کے لیے پھر ہمیں تجوید کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، لہجے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اور ان کے آواز کی مٹھاس کی طرف بھی کہ ہمیں دیکھتے ہوئے ان کے نمبرات دے رہے ہیں. اور ان میں بھی اکثر طلبہ جو ہے کیونکہ 400 میں سے چن کے یہ طلبہ آتے ہیں تو ان کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ تجوید میں بھی اکثر پرفیکٹ ہیں اور لہجہ بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بہتر، آگے پیچھے یہ 19-20 کے فرق کے ساتھ سب کا لہجہ بھی ہے. تو اب یہ متشابہات کو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ایسی آیتیں کا اور کہاں. ایک تو ہے کہ آل انڈیا لیول کا یہ سٹیج، مسابقہ قرآن کا یہ سٹیج، کمپٹیشن کا سٹیج، جس میں آ کر یہاں پر بیٹھنا، ہاٹ سیٹ جس کو کہتے ہیں، جس میں اچھے اچھے لوگوں کے پیر کانپنے لگتے ہیں، زبان کانپ جاتے ہیں اور وہ حروف ادا نہیں کر پاتے، ایسے جگہ بیٹھنا اور ملک کے معزز اور مکرم حکم حضرات کے سوالوں کا برجستہ جواب دینا اور اس کو بھی بحسن خوبی تلاوت کرنا اور تجوید کا رعایت کرنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم اور کتنا محنت طلب امر ہے جو ہمارے طلبہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں. اگر کوئی متشابہات نہیں بتا پا رہے تو اس کے معمولی نمبر ہیں تو کٹیں گے، لیکن جب بھی بتا دیے کہ فلاں جگہ ہے فوراً اس کو تلاوت کرنا، اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. کہاں بتانا، کہاں ہے یہ کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا، لیکن جیسے بتا رہے کہ فلاں پارے میں ہے تو فوراً وہاں سے وہ تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے طلبہ یہاں پر ہندوستان کے قراء حفاظ کرام یہاں پر مظاہرہ پیش کر رہے ہیں. آج الحمدللہ پورے دنیا میں ہندوستانی حفاظ کرام کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک مقام ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے. ابھی کل کیرل میں ایک مسابقہ ہوا انٹرنیشنل، جس میں باہر سے بہت سارے آئے تھے. ان کے جو سیمی فائنل راؤنڈ کا جو انٹرنیشنل والوں کا میں نے مسابقہ میں امتحان لیا تو وہاں متشابہات پوچھ رہے ہیں تو وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ یا شیخ لا ادری، بس اللہ شیخ ہمیں معلوم نہیں، اس طرح ہمیں یاد ہی نہیں کیے ہیں. تو یہ کہہ کر بس کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا قصہ ختم، ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. لیکن ہمارے جو حفاظ کرام ہیں ہندوستان کے، اس طرح محنت کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لفظ لفی ضلال مبین کس کا تصور جاتا ہے کہ کہاں ہے، اور اس کو برابر جواب دینا. چھوٹی چھوٹی ایک ایک کلمہ، ایک ایک ورڈز کو پورے قرآن میں سے نکال کر اس کو پیش کرنا واقعیتاً مبارکبادی کے لائق ہیں. جتنے نے پیش کیا بہترین انداز میں، اور امید ہے آنے والے جو طلبہ ہیں وہ بھی بہتر سے بہتر اپنا مظاہرہ یہاں پر پیش کریں گے انشاءاللہ. چند لمحوں میں یہ دوسری نشست ہے وہ بھی اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.